بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل پڑھو لکھو۔ اب اسٹوڈینٹس ایسے پیسیوائز کی بات کرتے ہیں جو کہ پیپرز میں اکثر آ جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ آبجیکٹ نہیں دیا گیا ہوتا، اور کچھ اسٹوڈینٹس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو ہم ایکٹیو وائس میں کنورٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایسے پیسیو وائس کو ہم لوگ ایکٹیو وائس میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ ایسے کیسز میں آبجیکٹ خود سے لگانا پڑتا ہے۔ ایک ایگزامپل دیکھیں اسٹوڈینٹس، دا کار واز ریپیئرڈ۔ اب پیپرز میں آپ لوگوں کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ ایکٹیو وائس ہے یا پیسیو وائس ہے، سمپل یہ لکھا ہوگا کہ ان ٹینسز کی وائس چینج کریں۔ اب جس اسٹوڈینٹس کے کنسیپٹ کلیئر ہیں وہی پہچان پائے گا کہ دیا گیا ٹینس ایکٹیو وائس ہے یا پیسیو وائس ہے۔ دا کار واز ریپیئرڈ یہ ایک پیسیو وائس ہے کیونکہ یہاں پر ورب کی تھرڈ فارم ریپیئرڈ کا یوز کیا گیا ہے اور اس سے پہلے واز ہیلپنگ ورب کا یوز کیا گیا ہے، اور واز پاس انڈیفینٹ ٹینس کے پیسیو وائس کا ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، تو پہچان لیا کہ یہ ایک پیسیو وائس ہے پاس انڈیفینٹ ٹینس کا۔ اور اگر غور کیا جائے تو اس ٹینس میں ایکشن کے کمپلیٹ ہونے پر یعنی گاڑی کی مرمت مکمل ہونے کی بات کی گئی ہے، اور یہاں پر دا کار یہ ورڈ گرامیٹیکلی پیسیو وائس کا سبجیکٹ ہے لیکن لاجیکلی یہ پیسیو وائس کا آبجیکٹ ہے، یعنی کہ گاڑی نے ایکشن ریسیو کیا، گاڑی نے کوئی ایکشن پرفارم نہیں کیا، گاڑی کسی نہ کسی انسان نے یعنی کسی نہ کسی مکینک نے ہی ٹھیک کی ہوگی۔ تو اس ٹینس میں فوکس آبجیکٹ پر ہے، سبجیکٹ پر نہیں ہے، تو یہ ٹینس ایک پیسیو وائس ہے، یعنی کہ گاڑی کی مرمت کی گئی تھی یا گاڑی ٹھیک کی گئی تھی۔ لیکن گاڑی کی مرمت کس نے کی؟ گاڑی ٹھیک کس نے کی؟ اب اگر کامنلی بات کریں تو زیادہ تر گاڑی کو مکینک ہی ٹھیک کر سکتا ہے، تو یہاں پر ہم لوگ خود سے آبجیکٹ لگا دیں گے پیسیو وائس کا بائی اے مکینک، تو اب آسانی سے اس کا ایکٹیو وائس بن جائے گا اے مکینک ریپیئرڈ دا کار۔ اب کچھ اسٹوڈنٹس کا کوشچن ہوگا کہ اب ہم نے واز کیوں نہیں لگایا؟ واز اس لیے نہیں لگایا کیونکہ یہ سمپل پاس انڈیفینٹ ٹینس ہے، اور سمپل پاس انڈیفینٹ ٹینس میں کوئی بھی ہیلپنگ ورب یوز نہیں کیا جاتا اور ورب کی سیکنڈ فارم لگائی جاتی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پیسیو وائس کا آبجیکٹ کون ہے، وہاں پر آپ لوگ بائی سم ون یا پھر بائی دیم لگا دینا۔ فار ایگزامپل دا ایسے واز ریٹن، اس کے ساتھ خود سے ایک آبجیکٹ اٹیچ کر دیتے ہیں بائی سم ون، تو اس کا ایکٹیو وائس بن جائے گا سم ون روٹ دا ایسے۔ تو اگر تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹینس کے اندر ایکشن کس نے پرفارم کیا، تو پیسیو وائس میں آپ اس آبجیکٹ کا کامن نیم مینشن کر دینا۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ایکشن کس نے پرفارم کیا یا پیسیو وائس کا آبجیکٹ کیا ہے، تو وہاں پر آپ لوگ بائی سم ون ہی لگا دینا، یا کچھ کیسز میں آپ لوگ بائی دیم بھی لگا سکتے ہو۔ اگر تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اس طرح کا پیسیو وائس ایکٹیو وائس میں کنورٹ کرنا ہے جس کے ساتھ آبجیکٹ نہیں دیا گیا، تو پہلے آپ ایک بار سینٹینس کو پڑھو اور اندازہ لگاؤ کہ اس سینٹینس میں جو ایکشن ہے وہ کس نے پرفارم کیا ہوگا۔ اگر تو آپ لوگوں کو اس شخص کا کامن نیم پتہ چل جائے جس نے ایکشن پرفارم کیا ہے یا جس چیز نے ایکشن پرفارم کیا ہے، تو آپ اس شخص یا اس چیز کا کامن نیم لکھ دینا، جیسے کہ ڈاکٹر، بوائے، گرل، مکینک یا پھر اینیملز کے نیمز، یہ کامن ناؤنز ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس اگر آپ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ایکشن کس نے پرفارم کیا، تو وہاں پر آپ لوگ بائی کے ساتھ سم ون یا پھر دیم کا یوز کرنا۔ اسٹوڈنٹس سم ون آپ لوگوں نے تب لگانا ہے جب آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس سینٹینس میں ایکشن کسی ایک شخص یا کسی ایک چیز نے پرفارم کیا ہے، اور دیم یہ آبجیکٹ آپ لوگوں نے تب لگانا ہے جب آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ایکشن ایک سے زیادہ چیزوں نے یا ایک سے زیادہ لوگوں نے پرفارم کیا ہے۔ فار ایگزامپل دا نیوز پیپرز ور باٹ، یہاں پر خود سے آپ لگا لو آبجیکٹ پیسیو وائس کا دیم، اور اس کا ایکٹیو وائس بنے گا دے باٹ دا نیوز پیپرز۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے پیسیو وائس ود آؤٹ آبجیکٹ، اور ان پیسیو وائس کو ایکٹیو وائس بنانے کے لیے خود سے آبجیکٹ لگانا پڑتا ہے۔ ایک بات یہاں پہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ پیسیو وائس میں اگر آبجیکٹ نہیں دیا گیا تو اس کے ساتھ آبجیکٹ لگا کر ہم ایکٹیو وائس بنا لیتے ہیں، لیکن اگر کسی ایکٹیو وائس میں آبجیکٹ نہیں دیا گیا تو اس کا پیسیو وائس نہیں بن سکتا، وہاں پہ ہم خود سے آبجیکٹ نہیں لگا سکتے کیونکہ کچھ وربس کے بعد آبجیکٹ آتا ہی نہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اگر آپ لوگوں کو کوئی پیسیو وائس مل جائے جس میں آبجیکٹ نہیں دیا گیا، تو وہاں پہ آپ لوگ خود کامن سینس کا یوز کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اگر دیا گیا فقرہ پیسیو وائس ہے تو یہ پیسیو وائس تبھی بن پایا کیونکہ اس کا ایکٹیو وائس موجود ہوگا۔
आप लोगों ने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोग किस टाइप के टेंस का एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बना रहे हो, और उस टेंस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है या किसी पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जैसे कि सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में डिड हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जितने भी पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस हैं, जब भी उनका एक्टिव से पैसिव बनाया जाएगा तो पैसिव वॉइस का अलग से हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वॉज या वर। और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस बनाना है तो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यानी कि अगर एक पैसिव वॉइस है नेगेटिव और इंटरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और आप लोग उसका एक्टिव वॉइस बनाना चाहते हो, तो आप लोगों को एक्टिव वॉइस में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है और आप लोग उसका एक्टिव वॉइस बनाना चाहते हो, तो एक्टिव वॉइस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, क्योंकि सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की जाती। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रिलेटेड डिटेल में वीडियो पढ़ो लिखो चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेहनत करते रहो और पढ़ो लिखो चैनल पर पढ़ते लिखते रहो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।